الزام تانے میں دے کر حکومتوں کا کام یہ نہیں ہے. حکومتوں کو تو وقار کے ساتھ باقاعدہ عدالتوں میں جانا چاہیے تھا اور پھر عدالت کے فیصلے کے مطابق ہمیں درامد کروانا چاہیے تھا. لیکن بہرحال جہاں تک اس حکومت کا تعلق ہے یہ کامل طور پر یقین رکھتی ہے کہ یہ انتہائی گندے کردار اور بھیانک کردار کے لوگ تھے اور ان کو اسلام کی نمائندگی کا کوئی حق حاصل نہیں تھا. اور جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے جو بھاری اکثریت رکھتی تھی قومی اسمبلی میں، نام لیے بغیر پیپل پارٹی کے وزراء، صوبائی وزراء، مرکزی وزراء، اسمبلیوں کے ممبران، قومی اور صوبائی دونوں اسمبلیوں کے ممبران کے متعلق نام لیے بغیر جو خاکے کھینچے گئے ہیں وہ ذرا سننے سے تعلق رکھتے ہیں. کیونکہ نام کسی کا نہیں لیا گیا اس لیے میں اس بارے میں زیادہ جھجک محسوس نہیں کرتا کہ آپ کو سنا دوں. اگر سے الزامات ایسے ہیں کہ اسلامی شریعت کے مطابق ان الزام لگانے والوں اور ان کی تشہیر کرنے والوں کو کم سے کم 80 کوڑے کی سزا ملنی چاہیے تھی. کیونکہ اگر اسلامی شریعت کا دعویٰ کر کے اسلامی شریعت کی حمایت کا دعویٰ کرتی ہے یہ حکومت تو اسلامی قانون دوسروں پر نافذ کرنے سے پہلے اپنے اوپر تو نافذ کرے. واضح طور پر اگر کسی شخص کے متعلق اسلامی حکومت میں وہ الزامات عائد کیے جائیں جن کا ذکر بعض کا ملتا ہے یہاں تو اور ان کو باقاعدہ عدالت میں 4 گواہوں کے ساتھ پیش نہ کیا جائے تو اسلامی حکومت کے تابع تو 80 کوڑوں کی سزا ملنی چاہیے. لیکن بہرحال ان کے نزدیک ان کی مذہبی حیثیت یہ ہے، لکھتے ہیں شراب اور شباب کے رسیاں ہیں اور ان اطلاعات کے مطابق بہت گندا لفظ ہے اس کی لعنت میں بھی مبتلا ہیں. وفد کے ساتھ واپس آتے ہوئے ایئر ہوسٹس سے وسکی کی 2 بوتلیں طلب کی اور جب ایئر ہوسٹس نے بوتلیں فراہم کر دی تو اس نے ایئر ہوسٹس پر دست درازی کی کوشش کی لیکن انہیں جھڑک دیا گیا وغیرہ وغیرہ. یہ ہے اس قومی اسمبلی کا حال، ان کے بڑے بڑے چوٹی کے رہنماؤں کا حال جنہوں نے جماعت احمدیہ کے خلاف غیر مسلم ہونے کا فتویٰ دیا ہے اور جس فتوے کو یہ فخر کے ساتھ آج دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. پھر ایک صاحب کا ڈیش ڈیش ڈال کے نام لکھے بغیر بتاتے ہیں کہ مبینہ طور پر 1970 کے انتخابات کے بعد دولت حاصل کی ہے. ان کا خاص معتمد ایک خطرناک اسمگلر ہے. پھر ایک صاحب کے متعلق فرماتے ہیں اپنی نوجوانی کے دور سے ہی آزادانہ جنسی تعلقات ان کے کردار کے آئینہ دار ہیں. وہ جنسی گرمی کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، بڑی بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ شادیاں کرتے اور بیویوں کو طلاق دیتے ہیں اور انہیں بازار حسن کی زینت بننے کے لیے چھوڑ دیتے. اندازہ کریں ایک حکومت کی طرف سے ایک وائٹ پیپر شائع ہو رہا ہو اور اپنے شہریوں کی کردار کشی میں اس قدر بے حیائی سے کام لیا گیا ہو اور متعلقہ بیویوں کو متعلق یہ پاکستان کی خواتین کے متعلق یہ الفاظ کہ ان کو بازار حسن کی زینت بننے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. انتہائی گندے اور بھیانک الزامات ہیں اور یقیناً اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو اس کے ذمہ دار افراد کو 80 کروڑ کی سزا ملنی چاہیے. لیکن قطع نظر اس کے کہ حقیقتیں کیا ہیں جب تک ان کا یہ ایمان نہ ہوتا اس وقت تک یہ لکھ نہیں سکتے تھے. بے وجہ ماننے میں باتیں یا کوئی باتیں ان کے علم میں سے بحث نہیں. جس اسمبلی کے ممبروں پر وہ آج فخر کر رہے ہیں کہ انہوں نے جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیا اور 100 سالہ مسئلہ حل کیا اور بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ہم باقی کیا رہ جاتا ہے. 100% جمعیت نے ان کے خلاف فتویٰ دیا تھا. ان کی اپنی اسلامی حیثیت سن لیجیے. پھر آگے قاتل بھی ہیں اس میں، تشدد کے ذریعے فلاں شخص کا قتل کے معاملے کو رفع، قاتلوں کی حمایت کرنے والے بھی ہیں اور قاتل بھی ہیں. ایک صاحب تو قتل کرنے والوں کو تشدد کے ذریعے مدد دیتے اور ان کے معاملات کو رفع دفع کرواتے ہیں. پھر پستول اور دیگر اسلحہ جات کے لائسنس ناجائز طور پر جاری کروانے والے، اپنی عدالتیں لگا کر غریبوں کے مال لوٹنے والے، بیواؤں اور یتیموں کا مال کھائے جانے والے،
صنعت کاروں سے بھاری رقوم جمع کر کے، ٹھیکیداروں سے بھاری رقوم جمع کر کے ان کے کام کروانے والے، شرابی، مجرمانہ ذہنیت کے حامی، غصابین، زہری قذاق، یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ پیپلز پارٹی کی اکثریت کی تصویر ہے جو سو کال وائٹ پیپر میں کھینچی گئی ہے۔ اور جہاں تک اپوزیشن کے ممبر ہیں، خیال ہو سکتا ہے کہ وہ بچ گئے ہوں گے، لیکن یہ اس حکومت کا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن کے ممبر بھی اسی طرح گندے تھے، جس طرح حکومت کے ممبر گندے تھے اسی طرح اپوزیشن کے ممبر بھی گندے تھے۔ ان کے متعلق چند اقتباسات سنیں، ان کی کیا کیفیت تھی۔ لکھتے ہیں شیخی اور لاف زنی کا نمونہ پیش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کس قسم کی تھی۔ فرماتے ہیں شیخی اور لاف زنی کا رسیا خود کو پاکستان میں وزیر اعظم کی ٹکر کا واحد لیڈر سمجھتا ہے، انتہائی بے اصول اور بے ضمیر شخص ہے۔ بدقسمتی سے ہماری عوامی زندگی میں لائق فائق لوگوں کی قلت کی وجہ سے وہ قومی سطح پر اپنی اہلیت سے زیادہ اہمیت حاصل کر گیا ہے۔ اکثریت کا وہ حال ہے اور اقلیت کا یہ حال ہے، اس قدر قحط الرجال ہے کہ اکثریت تو گندی تھی ہی، اقلیت میں بھی شرفا نظر نہیں آ رہے اس حکومت کو، اور چونکہ قحط الرجال ہے، شرفا کی قلت ہے، اس لیے اس قسم کے گندے اور اوباش لوگ قومی زندگی میں نظر آئے ہیں۔ آگے ایک نمونہ پیش کر کے لکھتے ہیں کہ اس کی باغیانہ تندخو اور ہجانی طبیعت کے لیے کسی کی طرف سے تحکم اور اختیار آفرینی تعزیانہ ثابت ہوتی ہے اور خطرے کا نشان بن جاتی ہے۔ وہ بدکاری اور ناجائز تعلقات کے الزامات میں ملوث ہے، باتیں غرضی کے متضاد باتیں، غلط بیانیاں، گڑے مرغے اکھاڑنا اور ہمارے قسم کے عیوب یہ اپوزیشن کے ایک نمبر میں پائے جاتے ہیں۔ ایک اور کا حال لکھتے ہیں مالی لحاظ سے کمزور، لالچی، بدحال، شیخی خوردہ، سستی شعور کی طرف راغب، مبینہ طور پر آگے ڈیش ڈیش وہ کہ فلاں شخص ہے، فلاں معین شخصیت ہے کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر رکھتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے سوچ کے یہ کسی عام مولوی کی زبان نہیں ہے، مولوی تو اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ حکومت کے نمائندوں کی زبان ہے، حکومت کی طرف سے اس کی مہر کے ساتھ شائع شدہ وائٹ پیپر ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ان وائٹ پیپرز کی کیا حیثیت ہے، ان کے اپنے اخلاق کیا ہیں، ان کے ناپنے کے پیمانے کیا ہیں، شریعت کو کیا سمجھتے ہیں، کس قسم کے گندے کھیل کھیلتے ہیں شریعت سے، اور پھر جن کو یہ سمجھتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا میں ان کی شہرت کر رہے ہیں، ان کے فیصلے پر فخر کر رہے ہیں کہ ان کو خدا تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ 100 سالہ مسئلہ حل کر دیا ان لوگوں نے، شریعت کا ایک عظیم الشان مار کا مارا جو بڑے بڑے علماء سے حل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک ساتھ کے متعلق لکھتے ہیں اپوزیشن کے سلسلے میں خیال ہے کہ اس نے معمولی باتوں پر بہت سے قدر کیے ہیں۔ پرمٹ معتمدوں کے ذریعے پرمٹ حاصل کرنے والے، ایجنسیاں بنوانے والے، اسمگلنگ کرنے کرانے والے، کسٹم حکام کے ساتھ ملوث، اور ان کسٹم کے حکام کے خلاف بھی پھر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ مبینہ طور پر عورتوں کے رسیے اس قدر کثرت کے ساتھ یہ گندے الزامات لگائے گئے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک ملک کو حیا چاہیے، اپنی قومی اسمبلی جو تمام ملک کی نمائندہ ہو، اگر اس کا یہ حال ہو اور ساری دنیا میں مشتہر کیا جا رہا ہو، مختلف زبانوں میں ترجمے کرا کر شائع کروایا جا رہا ہو، اس ملک کا کیا رہ جاتا ہے باقی؟ یہ اس حکومت کا کردار ہے جو موجودہ حکومت ہے، اور فخر کے ساتھ آج ان لوگوں کے فیصلے کو پیش کر رہی ہے دنیا کے سامنے، اور بھول گئی ہے ہم نے ان کے بارے میں بھی ایک وائٹ پیپر شائع کیا تھا۔ پھر غیر ملکوں سے روابط رکھنے والے تقریبی سرگرمیوں میں ملک کے خلاف سازشوں میں ملوث لوگ ہیں، موقع پرست، شرابی، فلاں فلاں، یہ ہے حال ان کی اس قومی جمعیت کا اور اکثریت کا جس کے حکومت کے ممبران بھی
اس رنگ کے لوگ تھے جس کا میں نے بیان کیا ہے، اور ان کے مخالفین اپوزیشن کے لوگ دوسری رنگ کے لوگ تھے. ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے یہ، اور اس تھیلی کا نام انہوں نے شریعت کا اجتماع رکھ دیا. امت مسلمہ کا عظیم الشان اجتماع اور سواد اعظم اس کا نام رکھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حیا آنی چاہیے. اگر یہ سب کچھ درست تھا یا غلط تھا، جن کے متعلق یہ الزام لگا چکے تھے، ان کے متعلق ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرتے ہوئے حیا آنی چاہیے تھی، ان کو غیرت آنی چاہیے تھی. حضرت امام بخاری سے سبق سیکھا ہوتا ہے انہوں نے، مگر اخلاق اور غیرت کے سبق تو کبھی پڑھے ہی نہیں لوگوں نے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک دفعہ بھاری رقم اشرفیوں کی صورت میں ایک تھیلی کی لے کے جا رہے تھے کشتی پہ سوار، تو کسی شخص کو پتہ چل گیا کہ ان کے پاس اتنی اشرفیاں ہیں. وہ سوال لگاتا ہوا پیچھا کر رہا تھا. جب وہ کشتی میں بیٹھے تو اس نے اچانک بیچ میں پہنچ کر شور مچا دیا کہ میری تو اشرفیوں کی تھیلی چوری ہو گئی، اور اس میں اتنی اشرفیاں موجود ہیں. خیر جو بھی اس کا کشتی کا سردار تھا، اس نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے. تلاشی ہوئی تو کسی کے پاس سے ویسی اشرفیوں کی تھیلی نہ نکلی. حضرت امام بخاری کے پاس سے بھی نہیں نکلی. وہ شخص یقین رکھتا تھا کہ ان کے پاس تھی، اس لیے اس نے بڑے تعجب سے بعد میں علیحدہ ہو کر کہا کہ تھا تو یہ جھوٹا الزام، مجھے پتا ہے، لیکن وہ وہی کہا مجھے یہ تو بتا دیں. میں نے کہا میں نے تو وہ غرق کر دی تھی. کیوں غرق کر دی تھی؟ اس لیے غرق کر دی تھی کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقوال کا محافظ ہوں. میں یہ بھی نہیں پسند کرتا تھا کہ میری ذات پہ ایک دفعہ بھی الزام لگ جائے. اس نے خود کو بدجانتی کی تھی. اتنے عظیم آقا، اتنے عظیم امین کے اقوال کا محافظ ہو اور داردار ہو جائے، میں تو ہرگز یہ پسند نہیں کرتا تھا. اشرفیوں کی میرا میں کیا حیثیت ہے؟ یہ ہیں وہ لوگ جو سچے اشراق کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے. کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ہونے کی. وہ ساری کمائی جو پتہ نہیں کتنے وقت کی کمائی تھی، محنت کی، اپنے ہاتھ سے ڈبو دی، اور عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور آپ کی حدیثوں پر حرف نہیں آنے دیا کہ آپ کے غلام کے کردار پر کوئی نہیں رکھ سکے. اور ان کا حال دیکھیں، اتنے گندے، اتنے بہانت الزام یقین کے ساتھ شائع کر کے ساری دنیا میں مشتہر کر رہے ہیں کہ یہ ساری اسمبلی تھی جس کے منہ اس قدر کالے تھے. اتنے گندے تھے کہ دنیا کی دوسری اسمبلیوں میں اگر اس سے 100 حصہ بھی الزام لگ جائے تو وہ لوگ مستعفی ہو جایا کرتے ہیں. واٹر گیٹ کا قصہ کیا ہے اس کے سامنے؟ کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا. ساری دنیا میں شور پڑ گیا تھا کہ جاسوسی کروائی ہے فلاں شخص کی حکومت میں رہتے ہوئے، اور اس کے اوپر حکومت میں انقلاب واقع ہو. دنیاوی حکومت ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مذہبی حکومت کہلاتی نہیں، لیکن اخلاق کا یہ معیار ہے. اور یہاں اسلامی حکومت کے معیار اخلاق کا حال دیکھ لیجئے کہ اتنے انتہائی بد کردار، بے حیا لوگ بتاتے ہوئے لوگوں کو تھے یا نہیں یہ اللہ جانتا ہے، مگر یہ بتاتے ہیں کہ اس قسم کے بے حیا لوگ تھے. ان پر فخر کر رہے ہیں کہ یہ ہیں غلامان محمد مصطفیٰ. نعوذ باللہ من ذالک. حیا نہیں آئی تم لوگوں کو، ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے کو جا کے ان کے فیصلوں کو شرعی حیثیت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. یا کہو کہ ہم جھوٹے ہیں، ہم بد کردار ہیں، ہم نے جھوٹے الزام لگائے، ہم ہر سزا کے مستحق ہیں، اور یہ نیک اور بزرگ لوگ تھے. پھر جو چاہو پیش کرو. اس کے باوجود ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کوئی حیثیت نہیں ہے. نیک لوگ ہوتے اپنی شرم ان کی کوئی حیثیت حاصل نہیں. مذاہب میں اس قسم کی باتوں پر فیصلے